بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارے چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے زندہ شخص کے بارے میں ہے جو اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے بھی عذاب الہی کا شکار ہے۔ چند سال قبل ایک جماعت مانسہرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکے، لیکن کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہوئے اور باقی نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا، اپنا تعارف کروایا۔ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1965 کی پاک و ہند جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ یعنی کیمپ بنایا گیا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہو۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھوں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ منہ اس ڈھانچے پر مارتا تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آواز آتی۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا کہ وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک گڑھا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہڑ یعنی گڑھے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جوہڑ کے کنارے پر آ کر رک گیا اور قدرے توقف کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہڑ سے نکلا، میری ٹانگیں جل رہی تھیں، بہت جلد سرخ ہو چکی تھیں اور آبلے بھی پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے اسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے فوجی اسپتال GMH میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت جلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا۔ کسی علاج سے افاقہ نہ ہوا۔ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوائی لگائی اور گوشت جاتا رہا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بدبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور وہ واقعی صرف ہڈیاں ہی تھیں۔ تقریباً گوشت جو ہے وہ کافی حد تک الگ ہو چکا تھا اور ایک عجیب بدبو آ رہی تھی ان سے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس واقعہ کو سنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جیسا کہ آج کل ایک رواج پا چکی ہے بات کہ اگر کسی کو کچھ محسوس ہو اور اگر کوئی ایسی ویسی بات معلوم ہو تو خود سے ہی قبریں کھودنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر علماء اکرام کے مشورے اور ان کی موجودگی کے بغیر ہمیں اس طرح کے کسی بھی کام میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ ان تمام دنیاوی چیزوں، ان تمام گناہوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے عذاب قبر یا عذاب جہنم کا سامنا کرنا پڑے، اور بے شک وہ عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔